وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہد بھائی. ہم جہاں رنگ پشاور دہشت گرد واقعے کی خبر سے شروع کریں گے، جس میں ایک بس میں نصب بم کے پھٹنے سے کئی جانیں ضائع ہو گئی ہیں. آگے چل کر ہم افغانستان امن کوششوں میں پاکستان کا کردار، مشرف کو باہر جانے کی اجازت، اور آخر میں امریکی انتخابات کے تیسرے بڑے مرحلے سپر ٹیوزڈے 3 کے نتائج پر گفتگو کریں گے. اور پشاور حملہ جو ہے وہ ہمارا پہلا موضوع ہے، لہٰذا اگر آپ لوگ بھی اس بحث میں شامل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89. اس وقت ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمارے دونوں مہمان لائن پر ہیں. ہم نے دعوت دی تھی پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی مراد سید کو، اور ہم نے دعوت دی تھی عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما حاجی عدیل کو. آگے بڑھنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مختصر رپورٹ سناتے ہیں پشاور حملے کے بارے میں. پیش کر رہے ہیں شمیم شاہد. پولیس حکام کے مطابق بس مردان سے سرکاری ملازمین کو لے کر آ رہی تھی، اور جیسے ہی پشاور کے تانا عربی کے قریب سنہری مسجد کے علاقے میں پہنچی تو اس میں زوردار دھماکہ ہوا. حکام کے مطابق 10 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ دیگر نے اسپتال پہنچ کر دم توڑا. ہلاک ہونے والوں میں اکثریت سرکاری ملازمین کی ہے. لگ بھگ 30 زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے، جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. پولیس اور امدادی کارکن فوری طور پر جے وقوع پر پہنچے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا. دھماکے سے بس کو خاصا نقصان پہنچا اور اسی باعث زخمیوں کو بس سے نکالنے میں امدادی کارکنوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا. بتایا جاتا ہے کہ بس پر سول سیکریٹریٹ کے ملازمین پشاور آتے ہیں اور دھماکے کے وقت اس پر لگ بھگ 50 افراد سوار تھے. صوبائی مشیر اطلاعات مشتاق غنی نے صحافیوں کو بتایا کہ بس کے اندر ہی کوئی دھماکہ خیز مواد نصب تھا، جس کے پھٹنے سے یہ واقعہ پیش آیا. یہ بس درگئی سے آئی ہے اور راستے میں مختلف جگہوں سے ملازمین کو اٹھا کے بس میں بٹھاتی رہی ہے. یہ سرکاری بس نہیں تھی، یہ ایک پرائیویٹ بس ہائر کی گئی تھی لوکل ارینجمنٹ کے تحت، اور ایس او پیز بارکیف گورنمنٹ کی طرف سے ایشوڈ تھے کہ جس اڈے سے بھی بس نکلے گی وہ اڈا ذمہ دار ہوگا. اب اس کی بھی تحقیقات کی جائے گی. سیکورٹی فورسز نے جے وقوع کو گھیرے میں لے لیا اور تفتیشکاروں نے یہاں سے شواہد جمع کرنا شروع کیے. کالعدم شدت پسند تنظیم لشکر اسلام نے ذرائع ابلاغ کے نام بھیجے گئے بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی، جبکہ ایک غیر معروف تنظیم مجلس لشکری نے بھی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا. قبائلی علاقوں سے ملحقہ صوبہ خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں پرتشدد واقعات روز کا معمول بن رہے ہیں. ماضی میں بھی پشاور کے قریب سرکاری ملازمین کی بسوں کو شدت پسند نشانہ بناتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ 2 برسوں کے دوران شدت پسندوں کے خلاف جاری فوجی آپریشن کے باعث مہلک واقعات میں ماضی کی نسبت کمی دیکھی گئی ہے. اب بھی تشدد کے اکا دکا واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، جنہیں حکام عسکریت پسندوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا رد عمل قرار دیتے ہیں. رواں ماہ ہی 400 کے علاقے شب قدر میں ایک زیری عدالت میں ہونے والے خودکش بم حملے میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے تھے. واضح رہے کہ پشاور میں بس کو نشانہ ایسے وقت بنایا گیا جب ایک روز قبل ہی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے دہشت گردی کی جرائم میں فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 13 مجرموں کی سزاؤں کی توثیق کی تھی. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور. جی، اور تصاویر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سپر کوچ تھی وہ کتنی بری طرح سے تباہ ہوئی ہے. ہم چلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک نمائندہ اور رکن قومی اسمبلی مراد سعید کی طرف. مراد صاحب، آپ کو خوش آمدید. جی، السلام علیکم.
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ جو آپ کے صوبے میں ہوا، پشاور میں ہوا آج، آپ کے نزدیک کہاں کوتاہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا؟ سب سے پہلے تو میں اس افسوسناک واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کروں گا، اور آپ دیکھیں کہ جب سے یہ ضرب عضب شروع ہوا ہے اور اس میں جس طرح کے کامیابیاں ملتی رہی، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا اور اس کا خاتمہ کیا گیا، تو اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاف ٹارگٹ جو ہوتے ہیں اسی کو ٹارگٹ بنائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی اے پی ایس کا جو ثانیہ ہمارے سامنے آیا کہ معصوم بچوں کے اوپر جس طرح کی فائرنگ کی گئی اور دہشت گردی کا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چارسدہ یونیورسٹی کو جس طرح نشانہ بنایا گیا۔ اب یہاں پہ جہاں تک کوتاہیوں کی بات ہے اور جہاں تک کون کون سی چیزیں ایسی ہے کہ جو ابھی تک کرنی ہے، کل یہ قومی اسمبلی میں میرا ایک قرارداد تھا جو کہ پاک افغان سرحد پہ سیکیورٹی انتظامات کو اسٹرینتھن بنانے کے حوالے سے تھا، جو کہ قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ اس کو کی منظوری دے دی۔ دیکھیں کہ جب تک ہم اپنے دہشت گردوں پر، اگر ہم نے وفات میں آپریشن کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چند دہشت گرد افغانستان چلے گئے، آپ نے ساؤتھ وزیرستان کے علاقے کو ہم نے کلیئر کیا، اور پھر ابھی ضرب عضب کے نتیجے میں نارتھ وزیرستان میں پاکستان کو کامیابیاں ملی، اور چند دہشت گرد بارڈر جو ہمارا 2600 کلومیٹر کا بنتا ہے افغانستان کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ ادھر چلے گئے۔ ہم نے، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تو اگلی ہی روز ہماری چیف آف آرمی اسٹاف افغانستان کا وزٹ کرتے ہیں اور ان کو شواہد پیش کرتے ہیں کہ کس طرح افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ افغان سندھ جو ہے، کیونکہ جو 2600 کلومیٹر جس بارڈر کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہاں سے جو بارڈر ہے اس پہ RSB 40-50 ہزار روزانہ شہریوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ کئی پاکستان لوگ آتے ہیں اور پاکستان سے بھی جاتے ہیں افغانستان، تو اس میں 40-50 ہزار تک لوگ جو ہے وہ روزمرہ کی بنیاد پہ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں، مراد سعید آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لشکر اسلام جس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا تھا وہ پاکستان کی بارڈر ایریاز میں رہتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جو لوگ اس سانحے میں ہلاک ہو گئے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے آپ کی سرکار کیا کر رہی ہے؟ انسانی جان کا ضیاع، کیونکہ دیکھیں ہم سب انسان ہیں، جس طرح کہ ہم اپنے والدین کے لیے پیارے ہیں اور جس طرح کہ ہمیں اپنے گھر والے عزیز ہوتے ہیں، وہ بھی کسی کے گھر کے چراغ تھے، وہ گل ہو گئے، کسی کی زندگی تو آپ واپس نہیں دے سکتے، لیکن اتنا ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کے لیے جو کمپنسیشن اماؤنٹ ہوتا ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ پہلی بنیاد پہ ہماری ترجیح کیا ہوتی ہے؟ ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ اسپتالوں میں ان کے لیے بہترین علاج کے مواقع ان کو دے اور علاج میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ لیکن یہ تو ایک پیش ہو گیا، لیکن اگر ہم نے دہشت گردی کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہے تو ہمیں اس کے اوپر بات کرنی ہوگی، جو کہ ہم کر رہے ہیں، جس میں افغانستان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور افغانستان میں ایک اور جو انڈیا کی بڑھتی ہوئی دلچسپی ہے، اور انہوں نے 4 قونصل خانے جو وہاں پہ اور مزید قائم کر دیے ہیں، اس سے بھی پاکستان میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ وہاں سے پاکستان میں ٹیررسٹ جو ہے وہ اٹیکس کرتے رہتے ہیں، لہٰذا کب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کب تک پاکستان میں اسی طرح، کیونکہ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کا سب سے زیادہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے، لیکن اس میں سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان نے اٹھایا۔ اب ہم نے ضرب عضب کے نتیجے میں کافی کامیابیاں بھی حاصل کی، لیکن جب ہم اپنے علاقوں میں دہشت گردوں کا صفایا کرتے ہیں اور دوسری ملک کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، تو یہ بھی کسی طور پہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اور اس لیے ہماری ڈپلومیٹک چینلز کو بھی ایکٹیو ہونا ہوگا، اور ہم ایکٹیو کر رہے ہیں، اور ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کو پش کر رہے ہیں کہ کم از کم افغانستان سے جو حملے ہو رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے کوشش کی جائے، کیونکہ ہیومنلی پاسبل بھی نہیں ہے کہ 2600 کلومیٹر بارڈر جو ہے وہ آپ کس طرح کور کر سکتے ہیں۔ دوسرا، خیبر پختونخوا کو اس لیے نقصان ہو رہا ہے کہ فاٹا جو ہے اس کا بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ، اور فاٹا اور خیبر پختونخوا کا پورا خیبر پختونخوا جو ہے ان کا بارڈر لگتا ہے فاٹا کے ساتھ۔ اب فاٹا اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ جو ذمہ داریاں نبھاتے تھے ماضی میں، وہ FCC کا کردار تھا، لیکن ابھی چونکہ FCC فاٹا اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ نہیں ہے،
ہم نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اچھا وہاں پہ ایف سی کا جو کردار تھا ان کو وہی کردار واپس دیا جائے. جی ساتھ میں جو انڈیا کی افغانستان میں بڑھتی ہوئی دلچسپی ہے اس کے اوپر بھی بین الاقوامی برادری نوٹس لے. اور اچھا تیسری بات یہ کہ جو پاکستان افغان بارڈر ہے اس کے لیے بھی بہترین انتظامیات سیکیورٹی بنیادوں پہ کی جائے کہ اچھا پاکستان میں کم از کم, اور افغانستان کے امن کے لیے بھی ضروری ہے کہ اچھا اگر دہشت گرد وہاں سے جاتے ہیں اور وہاں سے یہاں پہ حملے ہوتے ہیں تو دونوں ملکوں کے امن کے لیے ضروری ہے کہ ہم بارڈر پہ بہترین انتظامات کریں. اچھا جی جی آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہمارے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما حاجی عدیل ہیں, اور عدیل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. حاجی عدیل جی, کہا جا رہا تھا کہ حاجی عدیل ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, وہ جو ہی آتے ہیں تو ان کو ہم لیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مختار باچا بھی ہیں جو نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں اور امن تحریک کے. جی 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 آواز تو مجھے آ رہی ہے. اچھا تو عدیل صاحب بنیادی طور پہ ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں کہ بتائے. جی بتایا یہ جاتا ہے کہ مالاکنڈ میں یہ بس تھی, پارک تھی, اور وہاں پر یہ بم نصب کیا گیا. آپ کے علم میں ہے کہ کتنا مشکل ہے کسی بھی سرکار کو دہشت گردی کو ختم کرنا, لیکن آپ کیا تجویز دیں گے اس وقت پی ٹی آئی کی سرکار کو کہ وہ حفاظت کو کس طرح زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں؟ یہ افسوسناک حادثہ ہوا ہے. مالاکنڈ سے یہ بس چلی تھی اور یہ بس مختلف علاقوں سے یہاں کے جو سرکاری ملازمین کو لاتی ہے. 3 اس میں خواتین ہیں جو استانی ہیں, جو زخمی ہوئی ہیں وہ بھی آتی ہیں, اور پھر یہ 2-2:30 بجے سے یہ بس پھر حیات آباد سے چل کے واپس جاتی ہے اور شیخ گڑھ سے ہوتے ہوئے مالاکنڈ پہ درگئی پہ اینڈ ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ کا نمائندہ شمیم شاہد صاحب, ان سے آپ پوچھیں کہ پشاور میں اس بس کے علاوہ جو بسیں چلتی ہیں جسے ہم 12 بسیں کہتے ہیں, اور یہ تقریباً 30 سال پرانی بسیں ہیں, کچھ کراچی سے یہاں شفٹ ہوئی ہیں, جن کی انوائرمنٹ کو بھی خراب کرتی ہیں, اور یہ سروس روڈ پہ چلتی ہیں اور کوئی آدمی اس میں بیٹھ سکتا ہے, کوئی آدمی اتر سکتا ہے. ہر اسٹیشن پہ یوتھ راستے میں کھڑی رہتی ہیں, پولیس ان سے خوش رہتی ہے, شاید کوئی ان سے پوچھتا نہیں. تو آج یہ واقعہ یہاں ہوا ہے, خدا نہ کرے کل وہ واقعہ 12 بسوں میں کہیں ہو, کیونکہ کوئی چیکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے, کوئی ان کے پرمنٹ بس اسٹاف نہیں ہے جہاں سے مسافروں کو اٹھایا جائے, وہاں اتارا جائے اور وہاں کہیں پولیس وغیرہ چیک کرے. تو یہ فری فار آل ہے. تو یہ واقعات آج کا جو واقعہ ہوا ہے افسوسناک ہے. یہ کل بھی ہو سکتا, خدا نہ کرے کل بھی ہو سکتا ہے, اور یہ 12 بسوں میں بھی ہو سکتا ہے. اس قسم کی یہ جو بسیں آتی ہیں جو یہ سرکاری بسیں نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں تو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ تھی, جی ٹی ایس وہ ختم کر دی گئی. تو اس کے بعد یہ بسیں چلتی ہیں, اپنی مرضی سے رکتی ہیں, کوئی ان کا بس اسٹاپ نہیں ہے. جہاں جی چائے رکتی ہیں, 5 قدم کے بعد رک جائیں, ایک کسٹمر ان کو نظر آئے تو سڑک پہ رک جاتی ہیں. ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے پشاور میں. بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ اتنی بسیں آگے پیچھے ہوتی ہیں کہ بسوں کی ریل اسے لوگ کہتے ہیں. تو جب تک یہ بسیں اس طرح چلیں گی اور کوئی سیکیورٹی نہ ہوگی, خدا نہ کرے ایسے واقعات ہونے کا احتمال ہے. اور یہ ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ضرب اثر سے میں کامیابی ہوئی ہے ٹرائبل ایریا میں. خیبر آپریشن 1 اور خیبر آپریشن 2 سے لشکر اسلام والے انٹیریئر میں چلے گئے ہیں, علاقہ غیر میں چلے گئے ہیں, اور جو کہ پشاور وغیرہ میں. لیکن اب حالت یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ٹرائبل ایریا میں رہتے تھے وہ ٹاپ سیٹلڈ ایریا میں آ گئے ہیں. اور جیسا کہ مجھ سے پہلے ایک ساتھی نے کہا ہے کہ وہ افغانی سمیں بھی یہاں ہیں, ان کا بھی استعمال ہو رہا ہے. وہاں سے لوگوں کو نوٹس آ رہے ہیں کہ بتے کے پیسے دیں. پچھلے دنوں میں تاجران کے ایک لیڈر حاجی علیم کو شہید کر دیا اس کی دکان کے باہر, اور مسلسل اس کے دفتر پہ بھی حملہ ہوا تھا اس سے پہلے, اور اب اس کے بچوں کو بھی نوٹس آ رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کوتاہی کہاں ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوتاہی کہاں ہے. نیشنل ایکشن پلان جب بنا پشاور میں اسکول کا جو واقعہ ہوا اور جس میں بہت سارے بچے شہید ہوئے 150 کے قریب, تو ایک 20 نکاتی پروگرام
دیا گیا تھا حکومت کو، جس میں فوج کی کوئی رسپانسبلٹی تھی، کچھ پروونشل حکومت کی رسپانسبلٹی تھی اور کچھ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں کوئی 2 درجن کے قریب ایجنسیاں ہیں، سول اینڈ انٹیلیجنس ایجنسیاں، سول اور ملٹری۔ بدقسمتی سے اس نیشنل ایکشن پلان کے 3-4 حصے جس کا تعلق ڈائریکٹ فوج کے ساتھ تھا، جیسے کہ آپریشن، وہ تو ہو رہا ہے۔ اچھا، باقی وہ 16-17 جو پوائنٹس تھے جس میں پروونشل گورنمنٹ بھی رسپانسبل ہے، جس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی رسپانسبل ہے، اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، ہماری سول انٹیلیجنس کا کوئی رابطہ نہیں ہے ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ، اور بدقسمتی سے ہمارا وہ جو پہلے ایک انفارمیشن انٹیلیجنس ہوتی تھی کہ ٹرائبل ایریا سے اگر کوئی چلا ہے تو اس کی اطلاع آ جاتی تھی، اچھا، وہ سسٹم بھی مشرف صاحب نے جب فوج کو استعمال کیا ٹرائبل ایریا میں، اور جو صحیح یا غلط ایک ٹرائبل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم بنا ہوا تھا، جی جی، جس کی میں تعریف نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، تو عدیل صاحب اس وقت آپ جی جی عدیل صاحب آپ ذمہ داری ڈال رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت پر۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس لیے کہ ہم اس وقت پی ٹی آئی کے نمائندے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے بات کی ہے ان سے۔ جی جی، لیکن یہ جو آپ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس وقت صوبائی سرکار کو نیشنل ایکشن، جی جی دونوں ذمہ دار ہیں، ہم یہ سوال ان سے کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور پھر لوٹتے ہیں۔ فرض کیجیے میں بتاتا ہوں، ہمارے صوبے میں بھی مدرسے ہیں، پنجاب میں بھی ہیں۔ جی جی عدیل صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں۔ متمم صاحب کے رشتہ دار ہیں کہ دوست ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اچھا، انہی مدرسوں میں جو طالب علم ہے، طالب علم کے نام سے جو راتوں کو لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں۔ عدیل صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس لیے کہ اس وقت ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ کالرز کو بھی لیں گے، لیکن اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں۔ کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں پشاور میں دہشت گرد حملے کے بارے میں، جس میں ایک بس میں نصب بم کے پھٹنے سے کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ہمیں اس وقت دوبارہ سے جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی مراد سعید نے، اور ہمارے ساتھ ہیں امن تحریک کے بانی رکن مختار بادشاہ۔ بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے، ان کو بھی ہم سنتے ہیں، لیکن مراد سعید کی طرف جاتے ہیں جو پی ٹی آئی کے نمائندہ ہیں۔ مراد سعید، ابھی حاجی عدیل کا یہ کہنا تھا کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کا وفاقی سطح پر اور صوبائی سطح پر اطلاق نہیں ہو رہا، آپ اپنی سرکار کی طرف سے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ میں نے تو حاجی صاحب کی گفتگو پوری نہیں سنی، فون بند ہو گیا تھا، لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے میں اس کا جواب دینا چاہوں۔ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان کے تحت خیبر پختونخوا کے اندر کاروائیاں ہو گئی۔ آج خیبر پختونخوا کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ فاٹا کے اندر آپ دیکھیں ضرب عدد کے بعد کوئی جو دہشت گردوں کی ٹھکانے تھے ان کو تباہ کیا گیا۔ دہشت گرد چند جو تھے اور آپ یہ کہ افغانستان چلے گئے۔ اب یہاں پہ چند چیزیں آتی ہے، ایک آپ کا نیشنل ایکشن پلان ہے، اور دوسرا جو میں نے چند نکات اٹھائے ہیں اور جو میں نے پوائنٹس اٹھائے اس کے اوپر میرے خیال سے بات اب آگے بڑھاتے تو ہم سولوشن کی طرف چلے جاتے کہ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے۔ ایک ہے جو پاک افغان سرحد ہے، نمبر 1، نمبر 2 فاٹا کا اور خیبر پختونخوا کا جو سرحد ہے
اس میں ہوتا کیا کہ ماضی میں یہاں پہ ہماری ایک سی تھی جو کہ حاجی صاحب بھی اس کو بہتر سمجھتے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ خیبر پختونخوا کا یا پاٹا کا کوئی بھی نمائندہ ہوگا وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایچ سی کا کام ہی یہ ہوا کرتا تھا۔ ابھی ہم 1 سال سے 1.5 سال سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں مرکزی حکومت سے، وفاقی حکومت سے، کہ آپ جو ایچ سی کا اصل کردار تھا ان کو واپس وہاں پہ لے کے آئے، لیکن پتہ نہیں کہ وہ کیوں ریلیکٹنٹ ہے، وہ کیوں ان کو وہی ذمہ داریاں نہیں دے رہے، کیونکہ آپ کی پولیس کی ٹریننگ جو ہے وہ صوبائی آپ کی جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تیسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا میں اندر سے دہشت گردی نہیں ہو رہی، خیبر پختونخوا جب اس وقت نشانہ بن رہا ہے اور پاکستان کے اندر باقی جگہوں پہ دہشت گردی کی جو چیزیں ہو رہی ہے اس کا تانا بانا کہیں سے راتیا والی سے ملتا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کو دے رہا ہوں۔ اے پی ایس کا تانیہ ہو گیا، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ راک کی ملوث ہونے کے شواہد بھی آئے، اس میں ایک سرزمین کو استعمال ہوئی، افغانستان کی سرزمین، اور کنڑ صوبے کا نام آیا۔ پھر اس میں کیا ہوا کہ ہماری چیف آف آرمی اسٹاف افغانستان جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے صدر سے ملاقات کرتے ہیں، شواہد پیش کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کو بلوچستان کی جو ہماری سچویشن ہے، کراچی کی جو سچویشن ہے، اس میں بھی شواہد دیے گئے، یو این میں بھی وہ شواہد دیے گئے۔ اب بات آ رہی کہ نیشنل ایکشن پلان کے عمل درآمد صوبے کے حد تک ہو گیا، لیکن پنجاب کے حوالے سے آپ مختلف پروگراموں میں اور مختلف جگہوں پہ آپ یہ ڈیبیٹ سنتے ہوں گے کہ پنجاب کے اندر جو ساؤتھ پنجاب کا نام آ رہا ہے وہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ وہاں پہ اگر کئی ٹھکانوں کی بات ہو رہی ہے تو سب سے زیادہ افیکٹ تو ہمارا ہی صوبہ ہو رہا ہے۔ ہم اس لیے ڈیمانڈ کر رہے کہ جو نکات ہم اتارے، کیونکہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی پولیس کو اچھا، آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے یہاں اطلاق ہو گیا ہے۔ جی جی سعید صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیں اس وقت۔ جی آپ کی بات ہم نے سن لی، آپ ہمارے ساتھ رہیں اس وقت۔ ہم میں کنکلوڈ کرتا ہوں اپنی بات۔ خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں ہمارا بہترین انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی خیبر پختونخوا کے اندر نہیں تھا، جس کو ہم نے وہاں پہ بہترین انٹیلیجنس نیٹ ورک دے دیا، ہم نے دہشت گردوں کا یہاں سے صفایا کر دیا۔ اب اگر ہمیں پرابلم آ رہے ہیں تو یا تو افغانستان کی جو سرحد ہے ہمارا وہاں سے آ رہے ہیں، یا پھر وہاں پہ جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت پنجاب ساؤتھ پنجاب میں جو کاروائیاں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی، اور تیسری بات جو ایف سی کا کام تھا خیبر پختونخوا کے اندر وہ نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ 3 نکات پہ عمل درآمد ہو جائے تو ہم امن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بڑھ چکے ہیں۔ اس لیے دہشت گرد آج اپنی بزدلانہ کاروائیاں کر رہے ہیں اور صاف ٹارگیٹس ہیں، ان کو صاف ٹارگیٹس ڈھونڈ رہے ہیں۔ مراد صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیں اس وقت۔ ہم چلتے ہیں نیشنل پارٹی کے ایک رہنما مختار باچا کی طرف، اور باچا صاحب آپ کو خوش آمدید۔ مختار باچا، السلام علیکم۔ تو یہ بتائیے کہ جس طرح سے مراد سعید کو آپ نے سنا، یہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاق کی طرف سے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ حاجی عدیل کا کہنا ہے کہ صوبائی اور وفاقی سطح پر نیشنل ایکشن پلان پر اطلاق نہیں ہو رہا۔ آپ کے خیال میں ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ اس طرح کے یہ جو بم دھماکے ہوتے ہیں جس میں عوام زخمی ہلاک ہوتی ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری کس پر ہے؟ پہلے تو یہ کہ گزشتہ سال 1.5 سال میں جو بھی واقعات ہوئے اس میں کوئی افغانی ملوث نہیں رہا، جو ہے وہ سب پاکستانی ہیں جی۔ اور یہ ایڈمنسٹریٹو میجر جس طرح سے لیے جا رہے ہیں، سوائے انٹیلیجنس کی کمیوں کے باقی ایڈمنسٹریٹو میجرز اچھی خاصی یہی اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ مسئلہ پالیسیوں کا ہے، اور پالیسیوں میں نیشنل ایکشن پلان میں جو فاٹا کو پختونخوا کا حصہ بنانے یا اس کی یہ شکل تبدیل کرنا بہت اہم بن گیا ہے۔ اس میں جتنی ڈیلے ہوگی اتنا نقصان ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد گروپ ہے ان کا آپس میں میل جول، رشتے وغیرہ، تعلقات وغیرہ ہوتے ہیں۔ ہم نے صرف تحریک طالبان کو اور اس کے کچھ حصے کو ٹارگٹ تو ضرور کیا ہے، لیکن باقی تنظیمیں جو ہے نا جیسی تھی ویسے ہی ہیں۔ ان کا مسئلہ پالیسی سے متعلق ہے، نہ کہ ایڈمنسٹریٹو اس سے۔ یہ کہ اب وہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے صوبے میں بہت زیادہ تشویش ہے، اور یہ ریومرز ہیں کہ ہمارے حالات آئندہ چند سال مزید خراب ہوتے جائیں گے۔ خصوصاً محمد ایجنسی، باجوڑ اور خیبر ایجنسی کے کچھ حصوں میں جو ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں وہ ذرا زیادہ بگاڑ کی طرف ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جنوبی وزیرستان کے لیے ڈیر اسماعیل خان اہم تھا، شمالی وزیرستان کے لیے بنو اہم تھا، اسی طرح سے ان تینوں ایجنسیوں کے لیے چارسدہ اہم ہے۔ تو چارسدہ جو ہے نا ان کا مرکز بن سکتا ہے اور بنتا جا رہا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ تشویش مزید بڑی ہے،
ہم اگر اپنی پالیسیوں میں ابھی بھی کوتاہیاں کریں گے تو ہمیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہم سے آگے نکل جائے. اچھا جی آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. کچھ کالرز کو بہت مختصر لیتے ہیں. ہمیں کوہاٹ سے کال کیا ہے ملک نائب خان نے. جی جناب ملک نائب خان. جی ملک نائب خان ہمارے ساتھ ہیں. اور مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے. مرید خان. اچھا ہمارے کالرز کافی دیر سے ہولڈ پہ تھے لیکن غالباً وہ اس وقت موجود نہیں ہیں. ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں جو پہلے موضوع کے ساتھ. اچھا جی کون ہیں اس وقت لائن پہ؟ ملک نائب خان بات کر رہا ہوں. کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عرض کر رہا ہوں کہ بندوبست علاقے یعنی سیٹل میں جو بھی دھماکہ یا کچھ ہو جاتا ہے تو انگلی پاٹا پر اٹھتی ہے. تو پاٹا کا تو کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں رہا جدھر وہ آپریشن نہ ہو. اور یہ کراچی اور بلوچستان بھی پاٹا سے ملتے ہیں جو وہاں واقعات ہو جاتے ہیں اور انٹیلیجنس والی انڈیا کو اطلاع دیتے ہیں کہ 15 دہشت گرد داخل ہوئے اس پہ. تو کیا اپنے ملک میں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں اور اس کا رستہ کس طرح روکا جائے؟ جو کہ جگہ جگہ ایف سی لیوی خسادار فوج. تو ہم تو ایران اس بات پر ہے کہ یہ پاٹا کے لیے ہر کوئی بس پاٹا کا نام لے لیتے ہیں. اچھا جی شکریہ. ہمارے پاس اس وقت ایک رپورٹ ہے کیونکہ یہ جو پہلا موضوع ہے ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ. جی کہا جا رہا ہے کہ 2 اور بھی کالرز ہیں. جی اور کون ہیں لائن پر؟ مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے. جی جناب کہیے. السلام علیکم جناب. دعوت کی عرض کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پولیٹیکل سسٹم بحال کیا جائے فاٹا میں. دوسری بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت بالکل جو ہے وہ تماشے دیکھ رہی ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. اس کی ایجنسیاں, اس کی پولیس, اس کے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو بھی تو کوئی حرکت کرنی چاہیے. اچھا جی شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے کلیم اللہ نیازی نے میاں والی سے. جی جناب کہیے. کلیم اللہ نیازی موج تاج خیل. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں یا تجزیہ نگار ان کے اپنے گریوانسز جو ہوتے ہیں اسی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ANP کے صاحب بات کر رہے ہیں تو انہوں نے افغانستان میں جو انڈیا اور جو کیڈے ہیں ان کا نام نہیں لیا. اور مراد سعید صاحب نے بھی بدقسمتی سے یہ کہا کہ پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان میں ہم نے خود ایئر فورس میں تھے تو وہاں ہمارے ریڈار باہر کھڑے ہوتے تھے, جہاز باہر کھڑے ہوتے تھے, کوئی سیکورٹی کا نظام نہیں تھا, کوئی حملے نہیں ہوتے تھے. اب کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی غلط پالیسیاں اپنائی ہیں. تو جب تک ہم اپنی پالیسیوں کو ریڈریس نہیں کریں گے ایسا ہوتا رہے گا. سری لنکا میں آپ نے دیکھا جب تک انڈیا بیک پہ تھا تو سارا نظام چلتا رہا. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے گلگت سے ظفر اقبال نے. جی جناب کہیے. ظفر اقبال. اچھا ان کی لائن نہیں مل رہی ہے. ہم آپ تینوں حضرات سے اس وقت گفتگو کرنا چاہتے ہیں افغانستان کے حوالے سے. اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. رپورٹ پیش کر رہے ہیں ناصر محمود. پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ ان کا ملک افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. یہ بات انہوں نے تاجکستان کے ایک پارلیمانی وفد سے گفتگو میں کہی جس نے ان سے بدھ کو اسلام آباد میں ملاقات کی. سرکاری بیان کے مطابق صدر ممنون حسین کا کہنا تھا کہ افغانستان پاکستان اور دنیا کے امن کے لیے بہت اہم ہے. پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ وہ جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان میں مصالحتی کوششوں کی حمایت اور اپنا تعاون جاری رکھے گا, اور اس نے گزشتہ سال جولائی میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے مابین پہلی براہ راست بات چیت کی میزبانی بھی کی تھی. یہ مذاکرات ایک ہی دور کے بعد بوجوہ معطل ہو گئے جو اب تک بحال نہیں ہو سکے ہیں. اس عمل کی بحالی کے لیے پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں پر مشتمل گروپ اب تک 4 مشاورتی اجلاس کر چکا ہے، اور گزشتہ ماہ کے اواخر میں ہونے والے اجلاس میں یہ توقع ظاہر کی گئی تھی کہ مذاکرات کا عمل رواں ماہ بحال ہو سکتا ہے. لیکن طالبان نے اپنی شرائط کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی منظوری تک بات چیت میں شامل نہ ہونے کا اعلان کر رکھا ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی طالبان سمیت دیگر تمام فریقین سے مصالحتی عمل میں شریک ہونے کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں. ادھر اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا بھی کہنا ہے کہ افغانستان میں امن پورے خطے کی خوشحالی کے بہترین مفاد میں ہے. سلامتی کونسل میں افغانستان سے متعلق ہونے والی ایک بحث میں ان کا کہنا تھا
कि ये अमर बायस इत्मीनान है कि बैनुल अक़वामी बरादरी इस बात पर मुत्तफ़िक हो चुकी है कि अफगानिस्तान में अमन के हुसूल का वाहिद रास्ता सियासी तस्फिया ही है। उन्होंने भी अपने मुल्क के इस मौक़िफ़ को दोहराया कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। मुबस्सरीन मसालिहती अमल की बहाली पर यह कहकर शुकूक व शुबहात का इजहार करते आए हैं कि तालिबान के आपसी इख्तिलाफात की वजह से इस अमल में कौन से ग्रुप शामिल होंगे और कौन से नहीं, ये एक मुश्किल मरहला होगा। लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि यह अमल जितना जल्द शुरू होगा उतना ही अमन की बहाली के लिए बेहतर है। बसूरत दीगर आने वाले महीनों में अफगानिस्तान को एक बार फिर शिद्दत पसंदों की मजीद मोहलिक कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। जी, इस सेगमेंट को वाइंड अप करने से पहले हाजी अदील से एक सवाल। अदील साहब, आपकी गहरी नज़र है अफ़गानिस्तान पर। आपके ख़्याल में, आप जानते हैं कि तालिबान इस वक्त में अमन के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके ख़्याल में क्या किया जाए ताकि वो मेज़ पर आएँ और अफ़गान सरकार के साथ बातचीत करें? जी हाजी साहब। कमेटी बनी है चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान। इसमें हमने ईरान को इग्नोर कर दिया है। ईरान का बॉर्डर एक वैसी तरह अफगानिस्तान से मिलता है। ईरान के मजहबी अकीदे या ग्रुप के लोग भी अफगानिस्तान में बसते हैं, वो भी फारसी बोलते हैं। तो हमने कुछ अर्से पहले तो अमेरिका ईरान पर सैंक्शन लगा रही थी, अब तो सैंक्शन खत्म हो गई है। अच्छा। उसके बावजूद हमें इसमें ईरान को शामिल करना चाहिए था। अच्छा। ईरान का असर है, फारसी बोलने वाले लोगों पर भी है, और जिन लोगों का कीदा सुन्नी ग्रुप है और शिया ग्रुप भी है, तो शिया ग्रुप पे उनका असर है। अच्छा। नॉर्दर्न अलायंस हम एक जमाने में उनको कहा करते थे कि ईरान पे असर है। ईरान में भी काफी तादाद महाजरीन की गई है, उन्होंने बड़ा ऑर्गेनाइज है। हमारे यहाँ तफरीक फआल था। तो बाहर पर ये है। दूसरा ये है कि खुद तालिबान में कुछ तकसीम भी है। अब तकसीम की वजह से जो ग्रुप मुल्ला मंसूर वाला है वो सख्त राइट पे आ गया है, ताकि दूसरे ग्रुप अगर वो नरम ये इख्तियार करेगा तो दूसरा ग्रुप यानी अफगान पब्लिक में तालिबान के जो ग्रुप हैं उन पर अपनी पॉपुलरिटी हासिल करने की सख्त बातें करेगा। इससे पहले यही लोग हो चुके थे। ये लोग इस्लामाबाद में भी मिले, कई मरतबा चीन में भी मिले शायद। जी जी। अब क्यों ये सख्त हुए? एक तो ये वजह है कि उन पर असर है दूसरे। अच्छा। और इसके अलावा कुछ अफगान फोर्सेस उनकी कार्रवाइयों में कुछ कमी आई है या नाकामी आई है। अच्छा। और इनके पास कुछ इलाके इन्होंने कब्जा कर लिए हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा बेहतर टर्म्स पे बातचीत करना चाहते हैं। अच्छा। आपको याद हो कि जिससे पहले भी जब बातचीत कतर वगैरह में हुई थी, तो पाकिस्तान से कई लोगों को 40 के करीब अफगान तालिबान को रिहा किया गया था। उनकी कोई शर्तें भी मानी गई थी, दफ्तर भी वहाँ खुला, कुछ लोगों पर मूवमेंट्स पे जो पाबंदी थी उसको भी खत्म किए। तो ये बार्गेनिंग पोजीशन में है। इसके लिए एक तो ये अफगानिस्तान के अंदर सही हो और 2-4 मकामात में इनको शिकस्त हो जाए तो ये फिर सिस्टम से आ जाएंगे। जी जी। और आपका कहना है कि ईरान को भी शामिल किया जाए? जी जी जी। मकामात पे अफगानिस्तान की फौज पीछे हटती रही, नेशनल आर्मी जो जी। इस वक्त हम इस सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं, लेकिन बाचर साहब आप हमारे साथ रहें क्योंकि हम चाहेंगे कि अगले सेगमेंट में आप हमारे साथ शरीक रहें। लेकिन इस मोड़ पे हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ थे अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी अदील और उनके साथ थे PTI के रहनुमा मुराद सईद। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं। मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे।
लेकिन इस खत में मैं और आप कहाँ हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ। मैं हूँ ताबिंदा नहीं। जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। और मौजू ये है कि इस वक्त बताया गया है कि सदर मुशर्रफ, जिनके ऊपर कई केसेस हैं पाकिस्तान में, उन पर से बैन हटाया गया है और उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटा दिया गया है। इस सेगमेंट में इस वक्त हमारे साथ अभी तक हैं मुख्तार बाचा। हमें ज्वाइन करेंगी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, जो यहाँ अमेरिका में होती हैं, और उनके साथ होंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद अशरफ। मुख्तार बाचा, जाने से पहले आप बताइए, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से मुशर्रफ के ऊपर आप जानते हैं कई किस्म के केसेस थे, ये केसेस अभी तक तो चल रहे थे, लेकिन यकायक उनको इजाज़त मिल गई है कि वो मुल्क से बाहर जाएं। आप क्या समझते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा मुल्की सियासत पर? एक तो मुशर्रफ के खिलाफ जो केसेस है और कितनी दफा वारंट्स और गिरफ्तारी फलाना फलाना, अभी तक वो हाई कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, और कोर्ट के सामने पेश न होने के साथ साथ उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से भी निकाल दिया गया। इसमें शकूक शुबात ये पैदा होते हैं कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो लिंक्स हैं, चाहे वो रिटायर हो चाहे इन सर्विस हो, बादशाही उन्हीं की है। और वो पॉलिसियाँ जो वो बना रहे थे, उन्होंने पॉलिसियों ने नुकसान दिया है और नुकसान दे रहे हैं, और उनमें आवाम की शिरकत जो है ना वो नहीं हो रही। इससे ये मजीद तक़वियत मिलेगी कि चाहे वो इन सर्विस हो या रिटायर्ड हो, वो कुछ और लोग हैं और आम लोग कुछ और लोग हैं। वो कुछ और लोग हैं, पार्लियामेंट और है, वो कुछ और है और अदालतें और है। वो इन सब चीज़ों से बालातर मखलूक है। तो इस मखलूक को लोगों के सामने उनके लिए नफरत, उनके लिए एक मुखालिफत पैदा होगी। इनको इसी तरह से हरकतों से बाज आना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का एतमाद जब नहीं होगा तो न एक्शन प्लान, न दूसरे तीसरे इस तरह से कोई वो जो है ना वो हकीकत में नहीं आ सकते। अच्छा। ये बहुत शुक्रिया बादशाह साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स है और हम असल में उनके भी एक नुमाइंदे को लाना चाहते हैं। लेकिन इस मोड़ पे हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ थे अमन तहरीक के बानी रुकन मुख्तार बाचा। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इस वक्त बताया जा रहा है कि महमूद अशरफ हमारे साथ हैं, जो कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज इफ्तिखार चौधरी की बहाली में उन्होंने किरदार अदा किया था। और आप भी जानते हैं कि साबिक जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने सदर मुशर्रफ से टक्कर ली थी। महमूद अशरफ, आप बताइए कि ये जो केसेस इस वक्त हैं सदर मुशर्रफ के खिलाफ, उनका क्या बनेगा? बात यह है जी कि केसेस तो कभी खत्म नहीं होते। केसेस अपने रिकॉर्ड पर मौजूद रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि अब मुशर्रफ साहब के चले जाने से वो सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा ही रह जाएंगे, क्योंकि जो सूरत नजर आ रही है इससे ये बात साबित है कि मुशर्रफ साहब चले जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, और अगर आए भी शायद तो फिर बहुत ही किसी मखसूस माहौल में आएंगे। अभी जब तक ये केसेस पेंडिंग है उनका आना नहीं लगता, तो केसेस जो हैं वो एक इनको डिक्लेयर कर देंगे ये एब्सकॉर्डर, और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ ये करेंगे कि उनके जो जामिन होंगे उन जामिनों के खिलाफ कार्रवाई करके उनके जो छोटी उन्होंने जो अमाउंट कोर्ट ने मुकर्रर की है जिसके वो जमानतनामे देंगे, वो जमानत जब्त कर लेंगे, और उसके अलावा कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती। बाकी इंटरपोल और रेड वारंट्स वगैरह हैं, वो जो जब यहाँ मुल्क में है उन्हें बाहर जाने की इजाजत मिल गई, तो फिर बाहर से लाना हुकूमत जो है ना लाना चाहेगी और ना ही अदलिया चाहेगी, क्योंकि दोनों इस खेल में शामिल हैं। अच्छा, इस वक्त हम गजाला हबीब खान की तरफ जाते हैं, और ये मुशर्रफ की जो पार्टी हैं उनकी एक नुमाइंदा हैं, अमेरिका में होती हैं। गजाला हबीब खान, आपको खुश आमदेद।
آپ کی آواز کچھ ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ جی آپ اسکائپ پہ ہیں، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ بتائیے کہ مشرف کے حوالے سے آپ کیا معلومات دے سکتی ہیں؟ کیا ان کو اس طرح کی کوئی بیماری تھی جو کہ پاکستان کے اندر ان کو ٹریٹمنٹ نہیں مل سکتی تھی؟ کیا اس لیے ان کو باہر آنا پڑا؟ آپ کی کیا معلومات ہے اس سلسلے میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ کروں گی کہ آپ نے موقع دیا کہ میں اے پی ایم ایل کی جانب سے اور جناب پرویز مشرف کی جانب سے ان کا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ واضح کر سکوں۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے، جناب مشرف صاحب کافی عرصے سے ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس کی شدید تکلیف میں مبتلا تھے، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اگر اس کا فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو خدا نہ خواستہ وہ مفلوج ہو سکتے ہیں یا انہیں فالج ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، اور ڈاکٹر جو ان کے ذاتی معالج ہیں امتیاز صاحب، وہ دبئی میں ہوتے ہیں اور وہی آگے ریفر کریں گے کہ مشرف صاحب کو یا یو کے جانا چاہیے یا یو ایس اے جانا چاہیے یا دبئی میں ہی علاج ممکن ہے۔ لیکن یہ بہت نازک صورتحال تھی کہ اگر اس وقت یہ فیصلہ نہ کیا جاتا، اور سپریم کورٹ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے وفاق کی اپیل کو مسترد کر کے سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ برقرار رکھا ہے، یہ یقیناً حق کی فتح ہے اور سچ کی فتح ہے، کیونکہ مشرف صاحب اپنی مرضی سے ولنگلی پاکستان گئے تھے کہ وہ وہاں رہ کے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی جو مفادات کی جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ لیکن آج اگر جب ان کو یہ ضرورت ہے کہ انہیں علاج کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہے تو انہیں یہ موقع دیا جانا چاہیے۔ یہ بتائیے غزالہ حبیب، آپ بھی جانتی ہیں کہ مشرف کے خلاف ابھی تک کئی کیسز ہیں، اور یہ تو کیسز کا کیا بنے گا جب مشرف ملک میں واپس نہیں جائیں گے؟ آپ کیا جی لیکن یہ خیال یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ وہ واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ جو ان کا علاج ہے، جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ 2 سے 3 ماہ کا عرصہ لگے گا اور اس کے بعد وہ یقیناً واپس جائیں گے، اور جتنے ان کے خلاف کیسز ہیں عدالت میں ان کا سامنا کریں گے، جیسا کہ وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ یہی سوال میں کرنا چاہوں گی محمود اشرف سے۔ محمود اشرف، یہ بتائیے کہ اگر صدر مشرف واپس نہیں گئے تو کیا ہوگا ان کیسز کا؟ کیا وہ ایبسکانڈر کہلائیں گے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا اس حوالے سے؟ محمود اشرف، ہمارا فوجداری قانون ہے، اس کے مطابق اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو وہ اشتہاری ڈکلیئر کر دیے جائیں گے۔ ان کے جو متوقع ہیں، جو ضمانت نامے ہوتے ہیں، اس میں جو اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے، وہ جو ضامن ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے زیر دفعہ 514 ضابطہ فوجداری، تو وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جتنے بھی اماؤنٹ ہے وہ عدالت میں جمع کرائیں، اور صرف ان کی یہی لائبلٹی ہوتی ہے۔ عدالت میں جمع کرانے کے بعد وہ اپنی لائبلٹی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کارروائی اس کے ضامن کے خلاف نہیں ہوتی، اور اشتہاری ڈکلیئر ہو کے تو وہ بعض مقدمات جو ہے وہ فائلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں، بعض ٹرائل ایسنشی ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے غزالہ حبیب خان کہ مشرف اس وقت جو ہیں ان کی کیا پلاننگ ہے کہ علاج معالجے کے علاوہ بھی ان کی کوئی اور پروگرام ہے، یعنی سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے وہ کوئی اس وقت کوئی میٹنگز وغیرہ میں بھی جائیں گے، یا فقط اور فقط علاج کے واسطے وہ باہر جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ای سی ایل سے نام نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، ابھی نکلا نہیں ہے، تو اس پروسیس میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا، آئی بلیو کہ 2 سے 4 ہفتے لگیں گے، اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ کس ملک میں جہاں بھی ان کے ذاتی معالج پریفر کریں گے ادھر وہ جائیں گے علاج کے لیے۔ اور اس ملک سے باہر جانے کا مقصد صرف اور صرف علاج ہے، سیاست تو وہ ملک میں رہ کے کر رہے تھے۔ اے پی ایم ایل آپ نے دیکھا کہ ان کی جو سوچ ہے سب سے پہلے پاکستان، اس کو لے کے بہت تیزی سے آگے جا رہی تھی۔ ان کے جو کنونشن کامیابی سے ہر شہر میں باقاعدہ ہوتے رہے ہیں، اور ابھی ان کی علالت کی وجہ سے 23 مارچ کا کنونشن جو کراچی میں ہونا تھا وہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو جو سیاست وہ کر رہے تھے وہ اپنے وطن میں رہ کے اپنے ہم وطنوں کے لیے کر رہے تھے، لیکن باہر جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو انہیں ریڑھ کی ہڈی کی شدید تکلیف ہے اس کا جو علاج ہے وہ ممکن ہو سکے۔ اچھا، محمود اشرف، یہ بتائیے جانے سے پہلے کہ اب تک تو یہ خیر خبر بالکل نئی تازہ آئی ہے، لیکن ملک کے اندر کیا رد عمل ہے، خاص طور پہ وکلا برادری جو ہے اس میں کیا تاثر پایا جاتا ہے اس خبر کے بعد؟
جی اس خبر کے بعد ملک میں خصوصاً عموماً اور وکلا میں خصوصاً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جو ایک باتیں کی جاتی تھی کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، تو وہ باتیں جو سی ہیں وہ بالکل غلط ہے. یہاں قانون اور آئین جو ہے وہ صرف کمزور کے لیے ہے اور خاص لوگوں کے لیے خاص قوانین ہیں، اور اگر کوئی وہ جرم کرتے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے بھی وہی آئین اور قانون جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اگر مشرف صاحب کو کوئی بیماری ہے ابھی تو اس کا کوئی ابھی تک ایسا اظہار نہیں ہوا کہ پاکستان میں بہت دنیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سرجن اور فزیشین دنیا بھر میں مشہور ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے پتہ چلے کہ سب نے ہاتھ اٹھا دی ہو کہ کوئی بیماری ایسی ہے جو پاکستان میں علاج جس کا نہیں ہو سکتا. اس کی مثال میں اسد زرداری صاحب کی دوں گا کہ جس وقت وہ جیل میں تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ بالکل ہی معذور ہو گئے، لیکن جیل سے آنے کے بعد جب وہ رہا ہوئے تو آج تک وہ بیمار اس طرح نہیں ہوئے. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ بہانے ہیں، اور قانون جو خاص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں وہ اور ہیں. اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عدالتیں بھی اور حکومت بھی یہ نہ اس خاص آدمی کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے کچھ لوگ ناراض ہوں. کیونکہ مشرف صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوا ہے وہ پہلے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، وفاق نے اس کے خلاف عدالت میں درخواست دی اور پھر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا. یہ کسی فرد واحد کا یا کسی ذاتی ادارے کا یا کسی بھی ایک خاص گروہ یا مجمع کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ہماری اعلیٰ عدالتوں کا فیصلہ ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے اپنی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے کو غلط نہیں کہہ سکتے اور جھٹلا نہیں سکتے. ہمیں آنر کرنا چاہیے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کا جس کو برقرار رکھا. پاکستان کے سپریم کورٹ نے، ہم آنر کرتے ہیں اپنی اعلیٰ عدالتوں کا، ہم آنر کرتے ہیں اپنے اعلیٰ ججز کا. اور یہ میرے جو بھائی ہیں وہ بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں. آپ مجھے کوئی ایک ایسا سیاستدان پاکستان کا بتا دیں جس نے باہر علاج نہ کیا. آپ شریف برادران کی مثال لیں، ہمیشہ علاج کرانے کے لیے وہ لندن جاتے ہیں، وہ باہر جاتے. زرداری صاحب کی ابھی تازہ سٹیٹمنٹ ہے ہفتہ پہلے کی کہ جی انہوں نے کہا کہ میں بہت عرصے سے چونکہ ملک میں سٹک تھا اور علاج ممکن نہیں تھا، اب میں سارے جتنی میری پرانی بیماریاں ان کا علاج کرا رہا. سارے جو ہمارے لیڈران ہیں، اور صرف لیڈران ہی نہیں، جتنے جو میں کہوں گی کہ اہل ثروت ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں اعلیٰ علاج کو باہر ملکوں میں، وہ باہر ہی جا کے علاج کراتے ہیں. اور مشرف صاحب کو صرف یہ نہیں کہ جنہوں نے باہر جا کے علاج کرانا ہے یہ کوئی اسٹیٹس اسٹمبل ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کی جو بیماری ہے وہ اتنی پیچیدہ ہے کہ اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں. اور میرے فاضل بھائی کے صرف یہ کہنے سے کہ جی چونکہ وہ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، میڈیکل رپورٹ ہے. کوئی بھی کورٹ اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ وہ صرف باتوں پہ آ کے یا اس پہ فیصلہ کر دے. انہوں نے میڈیکل رپورٹس ہیں، وہ شواہد ہیں، جی بنا پر یہ فیصلہ کیا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھی آل پاکستان مسلم لیگ کی سیکریٹری انفارمیشن غزالہ حبیب خان جو مشرف کی پارٹی کی حامی ہیں اور یہاں امریکہ میں ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان سے جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ کل یہاں امریکہ میں سپر ٹیوزڈے کا تیسرا راؤنڈ ہوا.
इस हवाले से हमारे साथ दोनों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के हामी मौजूद हैं और हम इब्तिदा करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के हामी और बल्कि बर्नी सैंडर्स के हामी अली अकबर मिर्ज़ा से। मिर्ज़ा साहब आपको खुशामदीद। अली अकबर मिर्ज़ा जी, अली अकबर मिर्ज़ा हमारे साथ हैं और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं रिपब्लिकन पार्टी के साजिद तारर। साजिद तारर आपको खुशामदीद। अच्छा, अभी आपको हमने स्काइप पे लिया है और उम्मीद करते हैं कि अनकरीब आपको हम देख भी सकेंगे। ये बताइए कि कल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सारी जो हैं रियासतों को जीता, इसके बाद अब क्या नज़र आता है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि काफ़ी अरसे से जो रिपब्लिकन पार्टी है वो कहती रही है कि वो ट्रंप को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ट्रंप अब रिपब्लिकन पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल हैं? मेरे ख्याल में उनके पास कोई चॉइस नहीं है। इस तरह एक स्वीप तरीके से जीत रहे हैं। आगे आप देखें न्यूयॉर्क में भी इंशाल्लाह जीतेंगे वो। और देखें, मेरी नज़र में प्रेसिडेंशियल कैंपेन को जीतने के लिए एक मूवमेंट चाहिए होती है और वो एक मूवमेंट चल चुकी है और हिस्ट्री हैज बीन मेड। डेमोक्रेसी इज रिफॉर्मिंग इटसेल्फ, न्यू ट्रेंड्स आर कमिंग, न्यू फिलॉसफीज आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन अमेरिकन डेमोक्रेसी। और मेरे ख्याल में देयर इज नो डाउट जीओपी के पास कोई चॉइस ही नहीं होगा एक्सेप्ट इसके कि इनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपना माने। आप कह रहे हैं कि जमहूरियत की बुनियादें रखी जा रही हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ शिकागो में एक मुहिम चली और बाकायदा जो है हाथ थपाई हुई है कन्वेंशन के अंदर, और फिर बाहर जो लोग हैं वो बार बार प्रोटेस्ट करते रहते हैं। आप तसव्वुर करते हैं कि अगर कन्वेंशन का वक्त आया और इनको नामजद करने का मौका आया तो इससे बड़े हंगामे भी हो सकते हैं मुल्क में? देखिए, पिछले 8 साल से अमेरिका में एक लॉलेस किस्म की मूवमेंट चल रही है, एक जगह पे नहीं बहुत जगहों पे, और जिसको मेरा मकसद है कि जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, कभी रेशल बेसिस पे, कभी किसी चीज पे, कभी किसी चीज पे। ये तो एक कल्चर डेवलप हो चुका है कि जाके जबरदस्ती इन्फोर्स करना अपने आप को, बजाय कि फर्स्ट अमेंडमेंट की रिस्पेक्ट की जाए, पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाए। लोग मुसलसल पिछले फर्गुसन से लेके बाल्टीमोर के आप रॉयट्स को देख लें, ये तो एक अमेरिकन कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है। और मेरे ख्याल में दैट हैज एनर्जाइज्ड डोनाल्ड ट्रंप्स कैंपेन एंड हिज फिलॉसफी। मैटर ऑफ फैक्ट, देखिए उन्होंने ट्वीट किया था वेरी नेक्स्ट डे ऑफ शिकागो रॉयट्स कि दिस हैज एनर्जाइज्ड हिज कैंपेन। और मेरे ख्याल में जो कुछ भी शिकागो में हुआ उसका फायदा हुआ है ट्रंप साहब को। लोग, पीपल आर वाचिंग इट, इट वाज अ लॉलेसनेस और पीपल आर सिक ऑफ इट, पीपल आर टायर्ड ऑफ इट। और मेरे ख्याल में इसका कोई इम्पैक्ट इसके जो मेन हमारा जो होगा इंशाल्लाह इवेंट होगा उसमें कोई ऐसा लॉलेसनेस नहीं होगी इंशाल्लाह, लेकिन ये कि पीपल आर रिजेक्टिंग दिस फिलॉसफी। ये बताइए, क्योंकि हम तो जो मीडिया देखते हैं और तरह तरह का मीडिया यहाँ अमेरिका में दिखा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को एक मौके पे दिखाया गया कि उन्होंने जो प्रोटेस्टर को सिक्योरिटी वाले ने जो है वो घूंसा मारा, उन्होंने कहा मैं इनकी लीगल फीस देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ का मीडिया ये कह रहा है कि वो लोगों को बाकायदा इंसाइट कर रहे हैं कि वो वायलेंस करें, कि वो हमले करें। ये कितनी अच्छी रिवायत है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में ये देखें कि एक प्राइवेट इवेंट, जितने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के इवेंट थे देवर प्राइवेट प्रॉपर्टीज। अब प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे आके वायलेंस को, तशद्दुद को और ब्लैक लाइव मैटर और दिस लाइव मैटर और चीजें करेंगे तो फिर वो तो एक, मेरा मकसद है कि आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आप एक स्पीच भी नहीं दे सकेंगे और लोग ब्लैकमेल करेंगे। ये तो ब्लैकमेलिंग वाला सिलसिला चल रहा है और मुसलसल मेरे ख्याल में पीपल आर रिजेक्टिंग इट। वो एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें वो उनको पंच लगा है, लेकिन उस बंदे का भी तो देखे ना, उसका क्या नारे लगा रहा था। लोगों ने नहीं देखते, दो तरफ की स्टोरी नहीं सुनते, वो सिर्फ एक लिबरल मीडिया की तरफ से एक टोन देखना शुरू कर देते हैं कि जी वो ही सेइंग गेट आउट ऑफ टेक हिम आउट ऑफ इट और समथिंग। बट ये
पिछले 8 साल से ये जो एक मुहिम चल रही है अमेरिका में लॉलेसनेस की और लूटने की और नारे मारने की, ये पीपल आर सिक ऑफ इट. दैट इज वन ऑफ द रीजन. जिस तरह उन्होंने ट्वीट किया कि दिस इज हेल्पिंग हिज कैंपेन, एनर्जाइजिंग इट, टेलिंग पीपल दैट वी आर पीसफुल पीपल. और जो कुछ भी शिकागो में हुआ मेरे ख्याल में वो नॉट रिस्पेक्टेबल वे टू डू इट. अच्छा, जी तारर साहब, आप हमारे साथ रहें. इस वक्त हमारे साथ अली अकबर मिर्ज़ा हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के. मिर्ज़ा साहब, आपको खुशामदीद. जी तो आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. और साजिद तारर हैं हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी के. वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से लोगों को कह रहे हैं कि हमने मिसाल दी कि एक प्रोटेस्टर को घूसा मारा गया और ट्रंप ने कहा कि मैं तो फीस देने के लिए तैयार हूँ. बकौल साजिद तारर के ये लोगों को एनर्जाइज कर रहा है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स जब आते हैं तो ज़्यादा एक जोश और जज्बा जो है वो भी सामने आ रहा है. आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? जी हाँ, देखिए, मैं इस हवाले से तो यही कहूँगा कि जिस वक्त मैंने ये वाक़या देखा शिकागो में, तो उससे पहले तो अब तक यही हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पे लोग जो है तनकीद कर रहे थे कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि घूसा मार दो मुजाहिरीन को, या उनको गिरा दो, या तोड़ दो, इनका बाजू तोड़ दो, या स्ट्रेचर पे जाएंगे. तो उससे नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी कैंपेन को हो रहा था. लेकिन फिर जब ये शिकागो में मुजाहरा हुआ है तो उसके बाद, हालांकि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि लोगों के जज्बात क्या थे और आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे वेंट टू प्रोटेस्ट, लेकिन ये कि उससे एक नेगेटिव जो हुआ चीज़ सामने आई है वो ये कि ट्रंप की कैंपेन को फ़ायदा पहुंचा, इसलिए कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो तो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं. वो दे डोंट केयर अबाउट कि किसी को मुक्का मार रहे हैं. वो तो एक नाजी टाइप की कैंपेन चल रही है कि वोट लें और लॉयल्टी डिक्लेयर करें वगैरह वगैरह. तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उसमें तो एक जी हाँ. और मिर्ज़ा साहब, आपने देखा कि कल सुपर ट्यूसडे बहुत ज़्यादा वोट्स पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप को. वो कई रियासतों से जीत रहे हैं. दूसरी तरफ आप अपने कैंडिडेट बर्नी सैंडर्स के बारे में बताइए, क्योंकि कल 5 में से 4 रियासतों में वो हार गए. अब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बर्नी सैंडर्स के लिए आगे क्या है? बर्नी सैंडर्स के लिए देखिए, ये कल का जो इलेक्शंस हुए हैं ये बड़े मायूस नताइज आए हैं बर्नी सैंडर्स की कैंपेन के लिए, स्पेशली ओहायो और इलिनॉइस और मिजोरी में, जहां क्लोज रेस में वो हारे हैं. और बड़ा मुश्किल है इस वक्त इतनी जल्दी कहना कि इस शिकस्त की वजूहात क्या थी. थोड़ा सा टाइम चाहिए इसमें और मजीद डाटा चाहिए ये देखने के लिए कि भाई ये क्यों हारे. लेकिन तमाम शवाहिद जो थे और जिस रुख पे कैंपेन जा रही थी उसके हिसाब से इनको ओहायो, क्योंकि ओहायो बिल्कुल मिशिगन जैसी स्टेट है, ट्रेड वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मसला है, TPP. लेकिन उसके बावजूद ये क्यों ऐसा हुआ, इसके नताइज जरा अभी हमें एनालाइज करने पड़ेंगे इन इलेक्शंस के, तब अंदाजा होगा. लेकिन अब बर्नी सैंडर्स के लिए ये लाजिम हो गया है कि वो अप्रैल में होने वाली न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया दोनों प्राइमरीज जो है वो जीते. अगर उन्होंने न्यूयॉर्क में अप्रैल 19 को होने वाली प्राइमरी नहीं जीती और कैलिफोर्निया की नहीं जीती, तो इन दोनों को मिला के ही 837 डेलीगेट्स होते हैं. अच्छा. तो अगर वो नहीं जीती तो फिर जाहिर बात है कि इनकी कैंपेन जो है वो फिजल आउट होने वाली पोजीशन में चली जाएगी. जी. लेकिन ये कि एक दो गलतियां जो मुझे नजर आई हैं वो ये कि तुलसी गैबर्ट जो वन ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी और हवाई से कांग्रेस वुमेन है, उन्होंने बर्नी सैंडर्स को इंडोर्स किया, लेकिन बहुत ही देर में. ये इंडोर्समेंट 2-3 हफ्ते पहले हो जाना चाहिए था. इसी तरह सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने बर्नी सैंडर्स को इंडोर्स किया, लेकिन ये इंडोर्समेंट भी और कम से कम उनसे 3 हफ्ते पहले होना चाहिए था. और ये लोग, इन लोगों को चाहिए था कि 3 हफ्ते पहले कम से कम इस कैंपेन में शामिल होते. जी. अभी तो खैर आप लोग तज्जिया करेंगे कि क्या वजूहात थी, लेकिन इस वक्त नजर आ रहा है कि हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुकाबला होगा और हम देखेंगे कि आइंदा चल के क्या होता है. बहुत शुक्रिया. हमारे साथ थे डेमोक्रेटिक पार्टी के अली अकबर मिर्ज़ा और रिपब्लिकन पार्टी के साजिद तारर. बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज. इसके साथ ही जहां रंग को समेटते हैं. वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई. सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज.
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔